बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज आपसे एक और अहम मौजू पे गुफ्तगू करते हैं और वो है सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान और उनकी पॉलिसियाँ। और अब अमेरिका ने मोहम्मद बिन सलमान से अपनी आंखें ज़रा फेर ली हैं और कुछ अहम फैसले किए हैं। सऊदी अरब के बारे में भी पॉलिसी कुछ चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बताता हूँ। सऊदी अरब इसलिए हमारे लिए अहम है कि वहाँ पे हमारा दिल धड़कता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरमैन शरीफैन, पाक धरती, पाक सरज़मीन बिल्कुल है जी। और वहाँ पे अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है। तो वहाँ पे कुछ भी कोई भी डेवलपमेंट होती है, खुदा न खास्ता कोई मनफी सूरत हाल पैदा होती है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा तशवीश होती है पाकिस्तान, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए। लेकिन पाकिस्तानियों के ज़रा मिजाज बिल्कुल ज़रा हट के हैं और हम भी उन्हीं में शामिल हैं। तो सूरत हाल ये है कि वहाँ की सूरत हाल अफ़गानिस्तान कह रहा हूँ, सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं और मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले छोटी छोटी खबरें मैं आपसे शेयर करूँगा। एक तो मोहम्मद अली सतपारा, हमारे कोह पैमा जो हैं, पाकिस्तान के हीरो थे। पाकिस्तान का इमेज, सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में, पाकिस्तान की शनाख्त और उनके नाम से पाकिस्तान को जाना जाता था, पाकिस्तान के पहाड़ों को जाना जाता था और बर्फ़ पोश वादियों को पहचाना जाता था और वो हमारे बिलाशुबा हीरो थे। उनकी मौत का, उनकी वफ़ात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। वो K2 चोटी सर करने गए थे, वापसी पे उनके साथ हादसा हुआ। उनके साथ 2 गैर मुल्की कोहपैमा भी थे। 9 रोज़ के बाद बिलाखिर बाकायदा तौर पे गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया है कि अब उन्हें इस दुनिया में नहीं समझा जाएगा और जितनी भी कोशिशें थीं उनको तलाश करने की वो तर्क कर दी गई हैं और उनकी मौत का ऐलान कर दिया गया है। स्कर्दू एयरपोर्ट के बारे में तजवीज़ किया गया है कि उनके नाम से मंसूब कर दिया जाए। फिर कुछ स्कूल खोले जाएँ, उनके बच्चों को भी लुक आफ्टर किया जाएगा, स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, एजुकेशन स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। तो ये उनकी खिदमत के एजाज़ में और उनको एजाज़ात से भी नवाजा जाएगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज़ के मुशाहिदुल्लाह खान वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला दोनों को जन्नत फ़िरदौस में जगह दे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। तो अब आते हैं जनाब सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात। मोहम्मद बिन सलमान, अभी तक मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिकी सदर जो बाइडन ने राबता नहीं किया और जो नई पॉलिसी आई है वो ये आई है कि अमेरिकी सदर की तरफ से बाकायदा तौर पे बता दिया गया है कि बाइडन प्रेसिडेंट, अमेरिकी प्रेसिडेंट आइंदा सिर्फ सऊदी बादशाह किंग सलमान से रब्ता रखेंगे और मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत नहीं होगी और मोहम्मद बिन सलमान को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। ये हम नहीं कह रहे, ये वाइट हाउस की तर्जुमान ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमने शुरू में ही सऊदी अरब के साथ रवाबित नए सिरे से तय करने का इंदिया दिया था, जिसके तहत आइंदा सदर जो बाइडन सिर्फ सऊदी अरब हमरतबा से रब्ता रखेंगे। यानी सऊदी अरब में हमरतबा कौन है? किंग सलमान, उनसे रब्ता रखेंगे। सऊदी अरब में हम उनके हमरतबा शाह सलमान हैं। वाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया कि सदर जो बाइडन जल्द इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी टेलीफोनिक रब्ता करेंगे और उसके बाद जो बाइडन ने इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी टेलीफोनिक रब्ता कर लिया और उनके साथ इन डिटेल डिस्कशन की गई और उसमें सऊदी अरब, UAE, खलीजी ममालिक के साथ अमेरिका के ताल्लुकात और सारी सिचुएशन पे बातचीत की गई। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के साथ बात नहीं की गई। उसकी रीज़न क्या है? माजी में आपको मालूम है, हम आपको इन्फॉर्म भी करते रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के एक दामाद थे कोशनर और वही मेन मास्टरमाइंड थे इसराइल के बारे में जो नई पॉलिसी थी, जिसके तहत UAE ने, सूडान ने, बहरीन ने इसराइल को तस्लीम किया और उसी तरीके से सऊदी अरब ने भी तस्लीम करना था। लेकिन अंदरूनी तौर पे मुखालफत हुई, किंग सलमान आड़े आए, फिर पाकिस्तान ने भी इनकार कर दिया, जिसके बाद मामला खटाई में पड़ गए। फिर एक और बात जो कि मोहम्मद बिन सलमान को हम फोकस कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ राबिता ना रखने की वजह क्या है। एक तो ये कि उन्होंने किंग सलमान के साथ अपने एक स्टेप नीचे नहीं, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस हैं। लेकिन असल इसके पीछे क्या है? असल इसके पीछे मुहर्रिकात ये हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो पिछले 4-5 सालों में जो वहाँ पे सऊदी अरब में अपनी ही फैमिली के कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया, उनमें बहुत मुअस्सर आवाज़ें भी थीं और बड़े बिजनेसमैन, और वो बिजनेसमैन उनके यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, बरतानिया में भी हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन शाही फैमिली से हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के वो निशाने पर रहे। जो बाइडन के जो इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो उसमें वो तमाम के तमाम जो अरबों खरबोंपति शहजादे हैं जो कि मोहम्मद बिन सलमान के अपोजिशन में हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया। वो फ्रांस में भी मुतहर्रिक रहे, यूरोप में भी, वो बरतानिया में भी मुतहर्रिक रहे और अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन जो बाइडन की उसमें मुतहर्रिक रहे। बाकायदा उन्होंने बड़े बड़े लॉबिस्ट हायर किए हुए थे और जो बाइडन को ये एहसास दिलाने में कामयाब हुए कि सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर रहे हैं, इंसानी हकूक़, मुखालिफिन के साथ ये सलूक कर रहे हैं
پھر خاص طور پہ جو یمن کی جنگ ہے اس میں بھی جو بائیڈن جو ہیں براہ راست، چونکہ یہ 4 سال بعد ہی حکومت تبدیل ہو گئی، اور جب پریزیڈنٹ اوباما تھے اس وقت بھی وہ یمن کی جنگ کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، اور وہ انسانی حقوق کے حوالے سے ان کے کنسرنز تھے، لہٰذا وہی ہوا۔ پھر اس دوران ایک صحافی، سعودی صحافی جو ہے وہ قتل ہوا خشوگی ترکی میں، وہ ایک مصیبت بن گئی۔ اس کے بارے میں بھی جو CIA نے، FBI نے جو رپورٹس کمپلیٹ کی، جو انفارمیشن کلیکٹ کی، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دی گئیں، لیکن اطلاع کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے اس وقت اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور MBS کو سپورٹ کیا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس رپورٹس کو، انفارمیشن کو دیکھنے کے باوجود ان پہ کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ فیور کی۔ پھر یہ ہوا، ایک سعودی انٹیلیجنس چیف وہ پہنچے ہوئے ہیں کینیڈا، پھر ان پہ ایک اٹیمپٹ کی گئی مبینہ طور پہ، انہوں نے امریکہ میں مقدمہ دائر کر دیا، اور امریکی عدالت میں بھی محمد بن سلمان کے خلاف یہ کارروائی چل رہی ہے، وہ ایک اور مصیبت ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ پہلے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی پریزیڈنٹ تھے، ان کے زمانے میں ایٹ 11th آور محمد بن سلمان نے اپنا وزٹ منسوخ کر دیا تھا، ایسے وقت میں جب کہ وہاں پہ ان کے تمام تر پروٹوکولز پہنچ چکے تھے، گھر لے لیے گئے تھے جہاں پہ انہوں نے کیمپ کرنا تھا، ان کے جم کا سامان، ادر اسٹاف، سب کا سب وہ قافلہ پہنچ چکا تھا، لیکن ایٹ 11th آور انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا تھا۔ وہ مقدمہ جو تو ہے، اور اب پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہیں، جو بائیڈن انتظامیہ، وہ ذرا تھوڑا سا پریشر ڈال رہی ہے، اور یمن کے بارے میں اپنی پالیسی دے چکی، UAE سعودی عرب کے بارے میں نئی پالیسی دے چکی، اور اسلحہ کی سپلائی روک چکی، F-35 بھی ہیں اس میں، میزائل سسٹم بھی ہے، وہ بھی اس کا بھی سپلائی روک چکی، معاہدے سسپینڈ کر چکی ہے، منسوخ نہیں کیا، معطل کر چکی ہے، اور اس میں اسرائیل کا بھی رول ہے، اسرائیل نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، اور بائیڈن کا جو اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، اس میں امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا اور ایک دوسرے کے مفادات کو مزید تحفظ دینے کا اعادہ کیا گیا۔ اور پھر اوول آفس میں مزدور رہنماؤں کے بعد صحافیوں سے گفتگو کی، اسرائیل کے وزیر اعظم سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں کہا کہ ہماری بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم کے دفتر میں تصویر بھی جاری کی گئی کہ وہ مسکرا رہے ہیں، لہٰذا یہ پہلا ٹیلی فونک رابطہ تھا، اور ابھی تک ٹیلی فونک رابطہ نہیں ہوا تو وہ محمد بن سلمان سے اور کنگ سلمان سے نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ سارے پریشر ڈالنے کے بعد، پریشر ٹیکٹس ہیں، اور پریشر ٹیکٹس یہ ہیں کہ ان ساری خبریں دینے کے بعد، فیصلے کرنے کے بعد یہ بھی ہے کہ کیا کیا جائے کہ ذرا پریشر ڈالا جائے اور کچھ باتیں منوائی جائیں، دیکھا جائے کہ کتنی ہمت ہے اور کتنے اعصاب مضبوط ہیں۔ لیکن بنیادی بات یاد رکھنی چاہیے، یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ انفارمیشن میرے پاس بھی ہیں، وہ یورپ سے بھی ہیں، وہ واشنگٹن سے بھی ہیں، وہ نیو یارک سے بھی ہیں، کہ جن لوگوں کو، یعنی کہ اپنے خاندان کے، محمد بن سلمان نے اپنے خاندان کے جن شہزادوں کو، شہزادیوں کو، جو کہ بہت بڑے تگڑے بزنس مین ہیں، وہ پاکستان میں تو خیر اس طرح کے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ٹریلین میں ہیں، وہ بدستور MBS کے خلاف متحرک ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو سعودی انٹیلیجنس کو یقیناً یہ ساری باتیں معلوم ہوں گی، اور وہ ان کے پیچھے ہیں، ان کا بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اربوں کا نہیں، اربوں ڈالر کا مسئلہ ہے، اور مالی مفادات بھی ہیں، بزنس کے مفادات بھی ہیں، سیاسی مفادات بھی ہیں، کیونکہ ایسے ایسے لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ جیل میں ڈال دیا گیا جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ چیز پھر ایک سعودی عرب، خاص طور پہ پھر ایران کے بارے میں، ایران کو چھوٹ دی جا رہی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایران کے بارے میں جو بائیڈن جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ والی سخت گیر پالیسی نہیں ہے، تو یہ سارے جو اشارے ہیں وہ کافی کچھ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات، اپنی کشیدگی جو ہے وہ جو بائیڈن انتظامیہ کم کر رہی ہے، اور سعودی عرب اور UAE کو لفٹ نہیں کروا رہی۔ اور اس میں اگین میں کہوں گا کہ اس میں بہرحال پاکستان نے بھی بہت پہلے، عرصہ پہلے متنبع نہیں کیا تھا، بلکہ مشورہ دیا تھا، ایڈوائز کی تھی کہ یہ آگے آ کے خراب ہوں گے۔ اور امریکی صدر جو بائیڈن ہے کچھ عرصہ پہلے اپنے سینیٹرز کے ساتھ ملاقات کی، اور اس ملاقات میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل کے عرب ریاستوں سے تعلقات کی بحالی کے معاملے میں بات کی تھی، اور ایران اسرائیل تعلقات میں کشیدگی کی وجہ سے امریکہ نے جو بحری بیڑا خلیج فارس میں بھیجا تھا اس کو بھی واپس بلا لیا تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تعلقات کو، ایران کے ساتھ کشیدگی کو کم کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب کی یہ خواہش اور یہ مطالبہ رہا ہے ہمیشہ سے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کا کہ ایران کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہ کی جائے، پلس یہ کہ جو ایران کے ساتھ جو دوبارہ جوہری عدم پھیلاؤ کے بارے میں بات چیت ہونی ہے اس میں سعودی عرب کو بھی شریک کیا جائے اور سعودی عرب کو بھی فریق تصور کیا جائے۔ یہ فرانس نے تجویز دی تھی،
لیکن اس کو ایران نے بھی مسترد کر دیا اور اس کو امریکہ نے بھی سپورٹ نہیں کیا تھا، اور اس کا مطلب بالکل واضح ہے، جس کی وجہ سے یہ صورتحال جو ہے وہ معاملات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے اسرائیل نے بھی اس طرح اپنا بھرپور حصہ ڈالا، لیکن اسرائیل ایران کے معاملے میں وہ سپورٹ کر رہا ہے سعودی عرب کو، لیکن سعودی عرب کو وہ اتنا آزاد بھی نہیں کرنا چاہتا کہ ان کو اسلحہ دے دیا جائے اور ایسے F-35 دے دیا جائے، میزائل سسٹم دے دیا جائے، سیلف ڈیفینس سسٹم دے دیا جائے، وہ بھی اجازت نہیں دے رہا۔ لہٰذا اسرائیل کا امریکی خارجہ پالیسی پہ بدستور اثر ہے، اور اسی طریقے سے امریکی جریدے فارن پالیسی کی رپورٹ میں بھی یہ کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی بحالی میں امریکہ کا زیادہ فائدہ ہے، اور کیونکہ معاشی پابندیوں کے ایران پہ کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے، اور اس پابندیوں سے ایران کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ ایران نے متبادل ذرائع سے اپنی اکانومی چلائی، اور اس میں چائنا بھی اس سے خریداری کر رہا ہے، پڑوسی ملک بھی کر رہے ہیں، اور اس کی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس لیے تو یہ صورتحال ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت اسرائیلی میڈیا بھی فوکسڈ ہے۔ اگر آپ اسرائیلی میڈیا کا مطالعہ کریں، اس کو بھی دیکھیں، تو ان کے ہاں بھی یہی شہ سرخیاں ہیں: ایران، سعودی عرب، UAE، امریکہ کی پالیسی کیا ہے، اسرائیل کیا چاہتا ہے، اور محمد بن سلمان کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو ایک مزے کی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے ہم سب میں کے لیے، کیونکہ سعودی عرب ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، افغانستان بھی ہے، سعودی عرب ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں وہاں کی پالیٹکس کیا رنگ اختیار کرتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔